مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ آپ سلسلے میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور آپ بھی کسی پرابلم کے ساتھ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ پرابلم حل ہو، کوئی اس کا روحانی علاج آپ کو مل جائے، تو آپ بھی اپنا مسئلہ ہمیں یوٹیوب پر کامنٹ میں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو بھی کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ الکریم۔ ہم آپ کے مسئلے کو بھی سلسلے میں شامل کر کے اس کا استخارہ کرنا ہے تو استخارہ، روحانی علاج بتانا ہے تو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے گا۔ اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، یہ ہماری واٹس ایپ سروس ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، کسی کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنا مسئلہ بھیج دیں۔ اسلامی بھائی وائس میں بھی ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، اسلامی بہنیں ٹیکسٹ میں ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس مسئلے کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز پہلے درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ساتھ دو گیسٹ بھی ہوتے ہیں، ایک آپ کے مسائل کے استخارہ کرتے ہیں اور ایک روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ماشاءاللہ شعیب بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے روحانی علاج جانیں گے۔ میرے دل کی جانب ہمارے ایاز بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، ان سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے ہم استخارے بھی کروائیں گے، ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ روحانی علاج جانیں گے۔ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے شعیب بھائی، ایاز بھائی؟ ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین، پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میں سوراشٹر ویراول گجرات ویراول سے بول رہا ہوں، اور ہماری کھیتی باڑی میں برکت ہو جائے اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے کوئی۔ ٹھیک ہے، ویراول سے ہمارے فیضان بھائی ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کھیتی باڑی میں برکت ہو، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ تھا کہ کافی وقت سے بچے کی امی کو کندھے میں اور گردن میں درد رہتا ہے، کوئی ٹھنڈا کام پانی کا جیسے کپڑے وغیرہ دھو لیتی ہیں یا پھر ٹھنڈک کا کوئی کام کر لیتی ہیں تو ان کو کندھے میں درد رہتا ہے، شاید اس کو سروائیکل پین بولتے ہیں۔ تو آپ سے التجا تھی کہ اس کے متعلق کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ذیشان علی، عبادت میں دل لگ جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ سید ذیشان علی نام بتائے نا؟ جی ٹھیک ہے ذیشان بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عبادت میں دل لگنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔
جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواحد ہے. میں سوراشٹر سے بول رہا ہوں. میں حفظ کر رہا ہوں. میرا FGN چینل پر سوال ہے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل بتائے. یہ حفظ کر رہے ہیں جی ایسا کیا انہوں نے؟ تو یعنی ان کی شاید مراد ہے کہ حفظ میں کامیابی مل جائے شاید. جی صحیح ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ حفظ کر رہے ہیں. آپ کو حفظ میں آسانی کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی ناظرین اکرام چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف. جی شعیب بھائی ایک سوال ہے کہ کھیتی باڑی میں برکت ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. ایک تو ہے کہ جنرل گھر میں برکت کے ایک تمنائی ہوتے ہیں. جاب کر رہے ہیں تو روزی میں برکت، کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں برکت کے تمنائی ہوتے ہیں. تو بعض کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتا ہے. خاص کر کے گاؤں قصبوں میں رہنے والے جو ہیں یہ کھیتی باڑی ہی ذریعہ معاش کے لیے یہ پیشہ اختیار کرتے ہیں. تو ان کی بھی تمنا ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے کھیتی باڑی پر بعض اوقات جو ہے وہ ٹڈیاں حملہ کر کے کھیتی باڑی کو نقصان پہنچا دیتی ہیں یا جانور گھس جاتے ہیں وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں کھیتی باڑی کو جب نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس سے جو جیسے کھیتی ہونی چاہیے تھی وہ کھیتی جب خراب ہو جاتی ہے تو ویسی انکم جنریٹ نہیں ہو پاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی بے برکتی کی طرف چلی جاتی ہیں کہ ویسا آمدنی ہو نہیں سکی. اور ایک جنرل ہے کہ روزی میں برکت کے تمنائی لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو ہے کہ کھیتی باڑی کو میں حالانکہ انہوں نے اس طرح کا سوال نہیں کیا بس کھیتی باڑی میں برکت، لیکن اس سے مراد ان کی شاید یہی ہوگی کہ کھیتی باڑی کسی نقصان سے کسی نقصان میں نہ آ جائے. تو اس سے نقصان سے بچنے کے لیے اور کوئی برکت کے لیے بھی روحانی علاج اگر آپ جی اس کے لیے بہت ہی بہترین آپ نے یہ عمل کرنا یہ اپنے کاغذ پر جو ہے نا یا حلیمو ایک کاغذ سادے سے کاغذ پہ لکھ لیجئے. لکھنے کے بعد اس کو پانی میں گھول دیجئے. ٹھیک ہے. اب یہ پانی میں گھل جائے تو اب اس پانی کے اندر جو مزید پانی ملا لیجئے. ٹھیک ہے. پانی کو ملا کر کے کھیتی باڑی میں چھڑک دیجئے. جہاں تک ان کی کھیتی ہے وہاں تک آپ یہ چھڑک دے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کھیتی باڑی میں نقصان بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کھیتی میں خوب برکتیں شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. یا حلیمو، حلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. اسے اپنے ایک سادے کاغذ کے اوپر ایسی پین سے لکھنا ہے کہ وہ پین پانی میں اپنی اینک چھوڑ دے، مٹ جائے. تو آپ اس کو پانی میں دھو کر اس میں مزید پانی ملا لیجئے گا. اور جس طرح دوائی وغیرہ ہم کھیتیوں وغیرہ پر چھڑکتے ہیں کہ اس میں کیڑا وغیرہ نہ لگے، بس اسی طرح بالکل اس پانی کو آپ پوری کھیتی پر چھڑک لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کھیتی ہر طرح کی آفت سے، ایک تو ہے کہ ٹڈیوں کے حملوں سے، جانوروں کے حملوں سے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دھوپ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ بارش برس جاتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات کھیتیاں خراب ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آفتوں سے، ہر طرح کی آفتوں سے اللہ پاک آپ کی کھیتی کی حفاظت فرمائے گا. کاشت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی اور اس سے انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. اچھا ایک تو ایک جنرل کہ روزی میں برکت کے اگر تمنائی ہیں تو آپ گھر کے افراد سب، اور بالخصوص جو کھیتی میں ہل چلا رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، آب پاشی کر رہے ہیں یعنی کھیتیوں کو پانی دے رہے ہیں، تو یہ افراد بالخصوص جو کھیتیوں میں کام کریں گے انہیں یا لطیفو اس کی کثرت کرنی ہے. یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے، صفاتی نام ہے. اس کی یہ بہت زیادہ کثرت کریں گے تو بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو کھیتی کے ذریعے آنے والی آمدنی میں بھی برکت ہوگی. اچھا ایک ہمارے اسلامی بھائی نے کال کیا ہے کہ بچوں کی امی جیسے ٹھنڈے پانی وغیرہ میں کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، اس طرح کے کام وغیرہ کرتے ہیں. تو ان کو خاص کر ٹھنڈے پانی میں کام کرنے کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، درد وغیرہ ہوتا ہے، جس کو انہوں نے ایک بتایا کہ شاید سروائیکل پین اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا درد وغیرہ ہوتا ہے. تو کیا کرے کہ یہ درد وغیرہ سے ان کو نجات مل جائے؟ اس کے لیے کرنا یہ جہاں پر بھی آپ کو درد دے رہا ہے جسم کے جو بھی حصے میں، آپ نے وہاں پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا ہے. سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد میں 3 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے واپس سے اس پہ پھیر دیجیے انشاءاللہ. جی
انشاءاللہ تعالیٰ درد میں کافی افاقہ ہوگا، جو درد دے رہا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی پہلے 3 بار بسم اللہ شریف، صحیح. پھر 7 مرتبہ یہ دعا. ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بچوں کی امی کو جو بھی تکلیف ہے، درد ہے، وہ دور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب درد ہو تو 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی، یہ ایک آسان عمل بھی بتایا جا رہا ہے کہ یا محیی 7 بار پڑھ کر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دم کر کے جہاں جہاں پین ہے، جہاں جہاں درد ہے، وہاں پر اپنا ہاتھ پھیرے. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی جہاں بھی درد ہیں وہاں سے درد چلا جائے گا. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا ایاز بھائی، رمضان ابھی گزرا ہے اور ابھی ماشاءاللہ آج ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ بھی لگ چکی ہے اور ماہ حرام میں ذوالقعدہ کو بھی شمار کیا جاتا ہے. تو اس میں بالخصوص اس میں عبادت کرنا، جو ماہ حرام ہیں ان میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اب رمضان میں تو خوب عبادت کی، لیکن رمضان جانے کے بعد جیسے شوال شروع ہوا، مسجدیں پھر ویران ہو گئی اور عبادت جیسے رمضان میں کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تو یہ سب کہیں نہ کہیں کمی آ گئی ہے. مسجدیں پھر سے پرانی نمازیوں کی تعداد پر آ چکی ہیں. تو ایک ہے ماشاءاللہ سید ذیشان بھائی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عبادت میں دل لگے. ہر کے ساتھ میں جو ہے وہ شیطان ہے، بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے. تو کہیں نہ کہیں عبادت سے جی چھڑانا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کے لوگ کرنے لگتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل کہ جس کی برکت سے ہم عبادت میں دل لگا سکے اپنا؟ سب سے پہلی بات عبادت کے لیے اچھے ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے. صحیح. الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی انڈیا کا ایک دینی ماحول، بہت اچھا ماحول ہے، دینی ماحول ہے. اس دینی ماحول کے قریب رہیں گے انشاءاللہ عز و جل تو اس کی برکت سے نمازی بننے کا بھی ذہن بنے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگ جائے تو اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج ہے. وہ یہ ہے کہ سوتے وقت یا محسی سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا انشاءاللہ. یعنی سوتے وقت میں سینے پر ہاتھ رکھ کے 7 بار یا محسی اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے عبادت میں دل لگے گا. اور کوئی روحانی علاج شعیب بھائی عبادت میں دل لگنے کے لیے؟ جی، اس کے لیے آپ نے کرنا یہی ہے کہ رات میں سوتے سمے اپنے پیروں کو سمیٹ لیں. سمیٹنے کے بعد میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیں. ہاتھ رکھ کر کے 100 مرتبہ یا باعثو یا باعثو یا باعثو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے عبادت میں دل بھی لگے گا اور گناہوں سے انشاءاللہ نفرت بھی پیدا ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا دونوں نے سوتے وقت کے ہی عمل بیان کیے ہیں، تو دونوں عمل کر سکتے ہیں، پہلے 7 مرتبہ یا محسی پھر یا باعثو. جی بالکل، یہ بھی کیا جا سکتا ہے سوتے وقت میں آپ چاہیں تو. اور ویسے بھی یا باعثو 100 بار پڑھنے میں شاید بہت زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگیں گے. تو آپ چاہے تو یہ عمل دونوں میں سے کوئی ایک کر لے یا دونوں کر لے ایک کے بعد ایک، تب بھی چل جائے گا. اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو اس کی بھی کثرت کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا، سنتوں کے پابند بنیں گے انشاءاللہ الکریم. ایک عبد الواحد بھائی ہیں گجرات سوراشٹرا سے، انہوں نے کال کیا تھا. یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حافظ بن رہے ہیں تو اس میں کامیابی مل جائے، ان کو حفظ ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی تو بہت کر رہے ہیں لیکن ابھی تو یاد ہو رہا ہے، سبق سنا دیا تو سبق سنانے بیٹھے تو بھول گئے، اب یاد نہیں آ رہا ہے. یا پھر آج کا سبق سنا دیا، اب کل نیا سبق یاد کر لیا، اب جب سنانے گئے تو آج کا سبق بھول گئے. اس طرح بھی ہوتا ہوگا. تو اس کے لیے کوئی عمل کے حافظ بھی بن جائے، اچھے حافظ بھی بن جائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اسلام بھائی کو مکمل حافظ قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کریں. آپ نے کرنا یہ ہے نا، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 564 مرتبہ 564 بار پڑھنا ہے. پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حفظ مکمل ہونے کے لیے، آسانی ہونے کے لیے دعا کرے اور کوششیں اپنی جاری رکھے. انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم حفظ ہو جائے گا، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی آپ جو چاہ رہے تھے انشاءاللہ عز و جل. آئیے کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی پچھلے کچھ ٹائم سے پریشان کر رہے ہیں. میرے بھائی پچھلے کچھ ٹائم سے پریشان کر رہے ہیں.
رات کو دیر تک باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گھر والوں سے بدتمیزی کرنا۔ محمد فیضان ان کا نام ہے اور شمیم جہاں ان کی والدہ کا نام ہے۔ استخارہ کر کے وظیفہ بھی بتا دیں۔ تو گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو انشاءاللہ بیان کرتے۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثنا ہے اور امی کا نام شبانہ۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور جب بھی پڑھنے بیٹھتی ہوں سر درد کرنے لگتا ہے۔ استخارہ کر دیجئے اور روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بھی، سر درد سے شفا یابی کے لیے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ پٹیل سر لکھا ہوا ہے، یوٹیوب کا جو ہے وہ نام ہے ان کے اکاؤنٹ کا، لیکن انہوں نے بیچ میں گجراتی لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں گجراتی پڑھنا نہیں آتی ہیں۔ آپ جو ہے اس کو چاہتے ہو رومن انگلش میں آپ اس کو لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی آپ استخارہ فرما لیں انشاءاللہ۔ پہلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی سوال دے دیجیے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بیٹی ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ بیٹی ہونے کے لیے جی ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے۔ FGN چینل پہ میرا سوال ہے کہ میرے بال نہیں اترے، اس کا کچھ روحانی علاج بتائیے۔ بال نہیں اترے، ٹھیک ہے بھائی، بال جھڑنے سے بچانے کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سہج اور میرے نانا جان جو کہ ہے ان کو سانس کی تکلیف ہے، اس لیے آپ کوئی روحانی علاج بتائیں۔ سانس کی تکلیف ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل شفا کے لیے عرض کرتے ہیں آپ کو کوئی روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کینسر کے مرض کے لیے علاج بتا دیجیے۔ کینسر کے مرض کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایاز بھائی کچھ استخارے کرنے ہیں، آپ استخارہ فرما لیں۔ اور ایک سوال بھی موصول ہے، میں وہ سوال جو ہے وہ کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا دو حصے ہیں جس میں سے ایک حصے کو ہم ہمارے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوال کو کہ السلام علیکم، انہوں نے اپنے بھائی کا مسئلہ بھیجا ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات بہت ہیں، تو اس کے لیے یعنی زندگی کی مشکلات ہے، پریشانی کے ساتھ ہو سکتا ہے وقت گزر رہا ہو، بعض اوقات ازدواجی زندگی میں بھی پریشانی ہوتی ہے، بعض اوقات کاروباری پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی بچوں کی طرف سے پریشانیاں پہنچ رہی ہوتی ہے کہ بچے نافرمانی کر رہے ہیں یا بچے برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، یعنی بہت طرح کی پریشانیوں میں لوگ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ استخارہ فرما لیں۔ تو پریشانی ایک جنرل ہے کہ دور ہو جائے، چاہے بچے کی طرف سے پریشانی پہنچ رہی ہے، کاروباری پریشانیاں پہنچ رہی ہے یا ازدواجی زندگی میں پریشانی آ رہی ہے، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج کرے کہ گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں؟ اس کے لیے کرنا یہ آپ نے عصر کی، اب جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں کاروباری ریلیٹڈ ہیں جی اور بہت ساری دنیاوی پریشانی ہیں اور گھر کی پریشانیاں وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے کرنا یہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کے آپ نے مسلسل جو ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتے رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس کا ورد کرتے رہے، انشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ عصر سے مغرب کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ 5 مبارک نام ہیں، اس میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ آپ یہ ناموں کا کثرت کے ساتھ میں ورد کریں، انشاءاللہ آپ کے بھائی کی پریشانی۔ اچھا یہ جس نے پریشان ہے، جس کے متعلق آپ نے اپنے بھائی کے متعلق جو سوال کیا ہے، تو آپ کے بھائی کو یہ عمل کرنا ہے۔
انشاءاللہ عز و جل بھائی کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائے گی. اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے. پریشانی چاہے کسی بھی طرح کی ہو، جب پریشانی آتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. آج انسان اپنی پریشانیوں کا حل مختلف جگہوں پر تلاش کر رہا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، تو کوئی پریشانیوں سے نجات کے لیے شراب کا عادی ہو جاتا ہے. طرح طرح کے گناہوں میں لوگ جا پڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون اس میں مل جائے، حالانکہ سکون تو کیا ملے گا، بلکہ بے سکونی اور بڑھ جاتی ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ آج گھر کی دیگر تکلیفوں کی وجہ سے ہم بے سکون ہیں، لیکن ہم جب غلط راستے پر اپنے سکون کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، کوئی شرابی بن جاتا ہے، کوئی جواری بن جاتا ہے، کوئی ماں باپ کے برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے. تو اس طرح کے غلط راستے پہ جانے کی وجہ سے اب گھر کے افراد بھی بے سکون ہو جاتے ہیں، گھر کے افراد بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں، جب بھی پریشانی آئے تو راستہ مدینے والا پکڑنا چاہیے کہ سکون یہاں پر ہے. اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کرے. نمازوں کی پابندی یہ تو ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے، چاہے سکون ہو یا نہ ہو، پریشانی ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کرے، وہ بڑا کریم ہے. جب اس کی بارگاہ میں بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں پہ ضرور فضل فرماتا ہے اور تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے. تو آپ کے بھائی کو چاہیے، آپ کو چاہیے، آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی بھی کرے اور بھائی کو بالخصوص یہ عمل کرنے لگائے. اگر بالفرض بھائی اگر یہ عمل نہ کر سکے تو پھر آپ کے گھر والے سب مل کر یا سلاموں کی کثرت کریں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی کثرت کرے تو بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کی تکلیف دور ہو جائے گی. اس نیت کے ساتھ میں آپ نے یہ یا سلامو کی کثرت کرنا ہے کہ بھائی پہ جو مصیبت پریشانی کا وقت آیا ہے تو وہ دور ہو جائے. جی، ایک سوال ہم سے ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہو، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دے. تو دیکھیں، بیٹی پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کو چاہیے، یعنی جو میاں بیوی بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو یہ عمل کرنا ہوگا کہ دونوں نے 5 نمازوں کے بعد 11 بار قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یہ جو ہے وہ اس کا ورد کرے. 11 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد میں پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے جو خواہش مند ہے کہ بیٹی پیدا ہو ان کو اللہ نے چاہا تو بیٹی کی نعمت نصیب ہو جائے گی. اچھا شعیب بھائی، ایک سوال تھا کہ بال نہ اترے، بال نہ جھڑے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا کوئی گھریلو علاج اگر کرنا چاہے جی تو؟ اس کے لیے ایک بہترین آپ نے عمل یہ کرنا ہے، اس سے آپ نے جو ہے نا ہر بار باوضو کے وضو کر لیجئے. وضو کرنے کے بعد میں آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھنا ہے. ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں آپ نے شروع کرے اور اس کو سرسوں کے تیل یا ناریل کے تیل اس پہ دم کر دیجئے. اور یہ تیل کو آپ نے رات میں سونے سے قبل اچھی طریقے سے اپنے سر پہ مالش کرنا ہے. ٹھیک ہے، مالش کر کے آپ آرام کر لیجئے. صبح آپ نہا لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دنوں تک آپ یہ عمل کریں گے، آپ کے سر سے بال جھڑنا بند ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا، تا حصول مراد یعنی جب تک بال جھڑنا بند نہیں ہوتے، ہاں جی تب تک یہ عمل کرتے رہنا ہے. ایک بار تیل پہ دم کر دے پھر وہ کافی وقت تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. جب تیل کی بوتل جس پر دم کیا ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر نیا جب تیل آپ شروع کریں گے تو پھر نئے سرے سے یہ عمل کر کے آپ اس تیل پر دم کر دیں اور اس سے اچھے سے بالخصوص اس جگہ جہاں گنجا پن آ گیا اس جگہ مالش کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے بال جھڑنا بند ہوں گے. یہ رات سونے سے پہلے آپ نے مالش کرنا ہے. اچھا، ایک گھریلو علاج بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے. میں وہ گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، بڑا آسان ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ گھریلو علاج بھی کر لیں. آپ نے زیتون کے 8 چمچ تیل پر 1 چمچ دار چینی پیس کر، گھر میں عموماً گرم مسالے میں یہ دار چینی ملتی ہے، تو دار چینی 1 چمچ پیس کر اور 1 چمچ اصلی شہد، پہلے آپ نے 8 چمچ زیتون کے تیل کو گرم کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں اس میں 1 چمچ دار چینی جو پیسی ہوئی ہے وہ ملا دینا ہے. پھر اس میں 1 چمچ اصلی شہد یہ ملا کر اس کا مشرن تیار کر لیں.
اس کا آپ ایک مکسچر ہوگا وہ تیار کر کے اپنے پاس سیو کر لیں، اور جب بھی نہانا ہے اس سے 10 منٹ پہلے آپ اس تیل سے مالش کر لے۔ جو وظیفہ بتایا سورۃ اللیل والا وہ رات میں کرنا ہے، جو ابھی تیل بنانے کا طریقہ بتایا ہے یہ نہانے سے پہلے آپ نے 10 منٹ پہلے اس سے اچھے سے مالش کر لینا ہے، پھر 10 منٹ آپ ٹھہر کر آپ نہا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اگر گنجا پن آ گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بال وہاں پر اگنا شروع ہو جائیں گے۔ محمد سعد بھائی ہیں، اپنے نانا کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو ہے وہ سانس جو ہے کی تکلیف ہے ان کو، تو اس کے لیے کوئی گھریلو علاج، کوئی وظیفہ وغیرہ ان کے لیے؟ اس کے لیے آپ نے کرنا ہی، کیونکہ انہوں نے بتایا تھے دمہ وغیرہ کا معاملہ ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کرنا ہی ہے کہ روزانہ گاجر کا رس پینے سے انشاءاللہ عز و جل دمہ میں آرام ملے گا، راحت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی امید۔ گاجر صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی بہت اچھی کہی جاتی ہے، تو گاجر کا جوس بنا کر جوس بنا کر کے اس کو پینا ہے۔ آپ کے نانا کو اس کا جوس استعمال کروائے تو انشاءاللہ عز و جل سانس کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہوگی، اگر دمہ وغیرہ بھی ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بالخصوص سانس اگر کسی کی پھولتی ہے، ایک تو ہے کہ جنرل سانس پھولتی ہے نا، جب اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں یا بہت تیز چل رہے ہیں تو ایک سانس پھولتی ہے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، ایک انسان کا جب اس طرح چلنا ہوتا ہے تو سب کی سانس پھولتی ہے، لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑی سی بھی بات کرتے تو سانس پھولنے لگتی ہیں یا سانس پھنستی ہے، یا پھر تھوڑا سا بھی چلے ایک دم نارمل انداز نارمل چال سے بھی چلتے ہیں تو سانس پھولتی ہے۔ اگر اس طرح کا کسی کا مرض ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ 5 عدد کالی مرچ جو گرم مسالے میں استعمال کی جاتی ہیں، کالے رنگ کی چھوٹی چھوٹی گول ہوتی ہیں، یہ 5 عدد کالی مرچ اور 10 عدد مغز بادام، یہ بادام جو ہوتے ہیں یہ آپ کو پنساری کی دکان پر مغز بادام بھی مل جائیں گے، اور 10 گرام منقع جس کو کشمش کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو یہ 10 گرام لینا ہے، اور یہ تینوں کو سوتے وقت میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پانی نہیں پینا ہے اور سو جانا ہے۔ کچھ دن یہ اس طرح کا اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سانس پھولنا یا دم لگنا یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھے کہ گھریلو علاج جو یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں یقیناً یہ فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے جسم کو یہ موافق آئے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ منقے کی تاثیر بھی گرم ہے، کشمش کی تاثیر اور بادام کی تاثیر بھی گرم ہے، تو اگر کسی کو گرم چیز اگر اس کے جسم کو نقصان کرتی ہیں تو شاید اس کے لیے ڈاکٹر یہ گھریلو علاج منع کریں گے۔ تو آپ پہلے اپنے ڈاکٹر جو ہے آپ کا فیملی ڈاکٹر، آپ اس سے ایک بار مشورہ کر لیں، یا اگر آپ سانس کا کہیں علاج کروا رہے ہیں تو اس ڈاکٹر سے ایک بار مشورہ کر لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ پھر استعمال کریں، یعنی پہلے مشورہ کریں ڈاکٹر سے، اس کے بعد ہی ہمارے بتائے ہوئے گھریلو علاج کو استعمال میں لائیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ پہلے کچھ استخارہ کے جواب لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کینسر کے مرض کے لیے بھی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں ایک اسلام بھائی، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جی، استخارہ میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، انہوں نے سوال کہا تھا استخارے کے لیے کہ بھائی پریشان کر رہے ہیں گھر والوں کو، تو فیضان بن شمیم جہاں ان کا استخارہ کر لیا گیا، استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، پریشانی ہے، باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیں اور تعویذات حاصل کریں، اور انشاءاللہ کچھ روحانی علاج بھی بیان کی جائیں گے۔ مزید ایک اور تھا ثنا بنت شبانہ، جی، انہوں نے کہا تھا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور جب پڑھتے ہیں تو سر درد کرتا ہے، ان کا بھی استخارہ کر لیا گیا۔ ان کے استخارہ میں نظر بد لگنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش کیا کرایا وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ان کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائے، روحانی علاج کروائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک فضل و رحمت فرمائے۔ اچھا، جو آپ نے بھائی کے لیے ایک سوال کیا تھا کہ بھائی گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں، بری صحبت میں ہیں، دیر رات گھر آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ جب بھائی سوئے ہوئے ہو تو ان کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی طرف رخ کر کے، یعنی آسمان نظر آنا ضروری نہیں ہے، ہمارا رخ آسمان کی طرف ہو، اور ان کی پیشانی پر ہم اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، والد یا والدہ یا بہن،
اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو سیدھا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھے اور 21 ٹائمز 21 بار یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، یہ اللہ پاک کا نام ہے، اسے 21 بار پڑھنا ہے اور اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بھائی کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کی عادت پہلے جیسی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اگر اچھی عادتیں تھیں تو، ورنہ انشاءاللہ یہ عمل کی برکت سے عادت اچھی ہو جائے گی۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پیشانی پہ ہاتھ رکھیں گے تو آنکھ کھل جائے گی یا معاملہ بگڑ جائے گا، پھر آنکھ کھلے گی تو ناراض ہوں گے، جھگڑا ہوگا، تو پھر ایک دوسرا عمل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ سوئے ہوئے ہو تو ان کے سرہانے کچھ دوری پر کھڑے ہو کر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد قریب 3 فٹ کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائے، اور ایسے وقت میں ہی یہ عمل کرنا ہے کہ جب یہ سوئے ہو اور بلند آواز سے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں قل هو اللہ احد کی مکمل صورت پڑھنا ہے۔ یاد رہے اتنی آواز بلند نہ ہو کہ سوئے ہوئے کی آنکھ کھل جائے، اور یہ عمل تا حصول مراد کرنا ہے، جب تک بھائی کی عادت بہتر نہیں ہوتی تب تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں بھائی کے اندر آپ پازیٹیو چینجز محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ثنا کے متعلق جو سوال ہوا تھا کہ ان کے تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ جب پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سر درد ہوتا ہے، تو بس یہ نظر بد کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھیج کر اپنے لیے تعویذات حاصل کر لیں، تعویذات منگوا لیں۔ ہماری الحمدللہ عز و جل بائی پوسٹ تعویذات کی سروس ہے۔ اگر آپ ایسے علاقے سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں جہاں تعویذات کا ہمارا اسٹال نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس نمبر کے اوپر آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر لیں، اپنا پرابلم اس پر بھیج دیں اور اپنے گھر کا مکمل ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات گھر بیٹھے حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا سر درد ہوتا ہے تو کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ جی اس کے لیے کرنا یہ آپ نے کہ 2 روحانی علاج پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سورۃ الناس، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ اب دیکھ لیں اگر درد باقی ہے تو دوبارہ یہی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب بھی درد باقی ہے پھر واپس سے تیسری مرتبہ اپنی عمل کر لے۔ تیسری مرتبہ میں انشاءاللہ عز و جل کیسا ہی درد ہوگا انشاءاللہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سروں پہ پھیر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی درد سر میں کافی افاقہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرے سے کروانا چاہے تو جی کروا سکتے، یا مجیبو تو یہ خود سے بھی کر لیں گے، اور سورۃ الناس یہ چاہے دوسرے سے کرا لیں۔ اگر کوئی دوسرا دم کرتا ہے تو اب وہ پوچھ لیں کہ درد باقی ہے، اگر یہ کہتے ہیں درد باقی ہے تو پھر وہ دوبارہ واپس سے یہ عمل کر لیں۔ وہ پھر واپس سے پوچھے دم کرنے کے بعد میں کہ اب بھی درد باقی ہے، اگر وہ کہے تو پھر دوبارہ یہ تیسری مرتبہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ میں دور ہو جائے گا۔ یعنی ہر بار 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کرے، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور شفا مل جائے گی۔ کینسر کے مرض سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج جاننا چاہا ہے تو دیکھیں میں 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو کینسر کے مریض کو جو دوائی استعمال کروا رہے ہیں ان دوائیوں پر یہ آیت مبارکہ پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یا یہ آیت مبارکہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے 2022 بار 2022 ٹائمز، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، اور جتنی دوائی ان کو استعمال کروا رہے ہیں ساری دوائیوں پر آپ دم کر دیں۔ ہر دوائی پہ الگ الگ پڑھنا ضروری نہیں ہے، جتنی دوائی استعمال کرا رہے سب ایک ساتھ رکھ لیں، اور یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پارہ 29 آیت نمبر 14 سورۃ الملک کی، اس کو پڑھ کر آپ ساری دوائیوں پہ دم کر دیں۔ اچھا یہ اب دوائی جو استعمال کرائیں گے پانی سے، تو پانی پر ایک عمل کر کے رکھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم،
ہم نے بہت سارے وظائف جو بیان کیے، اب بھی آج بھی کر رہے ہیں یا آگے بھی کریں گے، اس میں ایک کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے، لیکن کینسر کے مریض کو جب روحانی علاج کروایا جاتا ہے تو اس میں اس عمل میں 11 بار جو درود پاک پڑھنا ہے وہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم، اور درمیان میں سورہ مریم مکمل پڑھ لیں۔ اب یہ پانی پر دم کر کے رکھ دیں، یہی پانی مریض کو پلائے، اور اسی پانی سے وہ دوائیاں جن کے اوپر سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 پڑھ کر دم کی ہوئی ہے وہ دوائی استعمال کروائے تا حصول شفا۔ یہ عمل کرواتے رہنا ہے، جب بھی پانی ختم ہو نیا پانی لے تو یہ عمل کرے، یا اس پانی میں نیا پانی ملا دے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوائی جب ختم ہو جائے نئی دوائی شامل کر رہے ہیں تو اس نئی دوائی پہ الگ سے یہ عمل دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ کچھ یوٹیوب پر مزید سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور بہت سارے سوالات موصول ہوئے، ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسے کا روحانی علاج اور ہیلتھ لگنے کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ مسے جو ہے نا بدن پر وہ مسے نکل آتے ہیں، تو اس سے شفا یابی کے لیے 21 ٹائم 21 بار یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 21 بار پڑھنا ہے، اور جو مسے جس جگہ ہے اس مسوں پر یہ دم کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ دھیرے دھیرے مسے جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسی جگہ پر مسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑے معیوب لگ رہے ہوتے ہیں، تو مسوں کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 21 ٹائم یا سمیعو یا سمیعو اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے مسوں پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل مسے جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ دن میں کم از کم ایک بار یہ عمل مسے والا لازمی کر لے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام مریم ہے، میرے 2 لڑکے ہیں ساجد اور سمیر، دونوں کا قرض ہے، کوئی وظیفہ بتائے کہ قرض کم ہو جائے۔ اچھا، قرض ختم ہونے کے لیے روحانی علاج جاننا ہے، تو دیکھیں قرض کے لیے بہترین روحانی علاج یہ ہے کہ ایک دعا ہے، وہ دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 11 بار، اگر آپ کے بچے کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ کے بچے کریں، اگر بچے نہیں کر سکتے ہیں تو بچوں کے لیے ان کی بہن ہے یا آپ خود ہیں وہ بھی عمل کر سکتی ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک۔ یہ دعا آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ الگ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 11 بار، اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کتنا ہی بڑا قرض ہوگا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا پیارا اور مجرب عمل ہے، اس کو آپ چاہے تو ہر نماز کے بعد میں 11 بار کرنا، اور ہر صبح و شام 100 مرتبہ کرنا شروع کر دے۔ اچھا، دوسرا ایک اور عمل ہے کہ سورۃ التکاثر 300 مرتبہ، اب وہ چاہے تو آپ ایک دن میں پڑھ لیں یا کچھ دن کر کے پڑھیں، 300 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب 300 کی تعداد سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر یہ سورہ ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب یہ صورت آپ کی 300 بار کا عدد جب مکمل ہوگا تو اللہ کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ پاک نے چاہا تو قرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، اچھا جو گجراتی میں سوال دیے تھے ان کی طرف سے سوال موصول ہو گیا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ جائز حق مل جائے اس کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ جی، جائز حق ملنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کسی نے پیسہ لیا، اب لے لیا، اب دے ہی نہیں رہا ہے، بعض اوقات زمین پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اب وہ جس کی جگہ ہے وہ آیا اپنا کنسٹرکٹ کرنے کے لیے تو کوئی اور ہی قابض ہو چکا ہے، اب وہ دے بھی نہیں رہا ہے، تو جائز حق اپنا مل جائے اس کے لیے کوئی عمل؟ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد میں مسجد ہی میں بیٹھ جائے، اور مغرب تک کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کو ورد کرتے رہے مسلسل۔ مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل آپ اس کو موقوف کریں اور اپنے جائز حق کے لیے دعا کریں، اذان کا جواب دے کے مغرب کی نماز پڑھ کے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ امید ہے
اس کی برکت سے آپ کا جائز حق مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ آپ نے عصر کی فرض نماز کے بعد میں ٹھیک ہے آپ نے ایک سانس میں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی مرادیں پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ عز و جل. جی تو یہ عمل جو بتایا گیا ہے آپ یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا. ایک سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم، ہم بچے نیک بنے دعا کی گزارش، اور ہم سب کے لیے دعا کی گزارش، ہم سب کو حج و عمرہ کے سعادت نصیب ہو، دعا کرے گزارش ہے. آمین. تو اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار پیارا پیارا مدینہ دکھائے. چھوٹا بچہ ہے شاید، اور یہ بھی دعا کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بچے نیک بن جائے، اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنائے، عاشق رسول بنائے، عاشق صحابہ بنائے، عاشق اولیاء بنائے. ہم سب پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کو اللہ کریم نیک عبادت گزار بنائے. تو اچھا، ایک سوال مزید موصول ہوا ہے، لیکوریا کا روحانی علاج بتا دیجئے. لیکوریا یعنی اس کو جو ہے نا وہ عرق النساء بھی کہتے ہیں. تو اس کا پورا ایک عمل ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ میں عمل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. آپ یہ عمل جو ہے وہ نوٹ فرما لیں. یہ عمل انشاءاللہ الکریم آپ کو مدنی پنسورہ جو پرانا ہے، ابھی مدنی پنسورے کی نیو ایڈیشن آئی ہے کچھ ترمیم کے ساتھ میں، تو پرانا اگر کسی کے پاس ایڈیشن ہے تو میں اس کا ریفرنس عرض کر رہا ہوں. مدنی پنسورہ پرانی ایڈیشن والا، اس کے پیج نمبر 389 389 پر آپ کو یہ عمل ملے گا کہ روزانہ جو ہے وہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ ایک بار، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو. اب وہ شخص جس کو لیکوریا عرق النساء کا مرض ہے، اگر وہ خود یہ عمل کر رہا ہے تو دعا پڑھنے کا انداز یہی ہوگا، اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، وہ یہ عمل کرے گا. اور اگر کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر رہا ہے اور لیکوریا کا جس کو مرض ہے وہ اگر عورت ہے اور پڑھنے والا دوسرا ہے، تو اب وہ انی کی جگہ انہا پڑھے گا. اگر عورت ہے، لیکوریا کے مرض میں مبتلا عورت ہے اور پڑھنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اب وہ دعا اس انداز سے پڑھے گا. سب سے پہلے تو درود شریف پڑھے گا ایک بار، اور پہلے ایک بار سورہ فاتحہ، اور پھر 7 مرتبہ دعا اس انداز سے پڑھے گا، اللہم اذہب عنا سوء ما اجدو. اور اگر مرد لیکوریا کی بیماری میں مبتلا، اس میں زیادہ تر عورتیں مبتلا ہوتی ہیں، اگر مرد کو یہ تکلیف ہے تو پھر دوسرا پڑھنے والا انی کی جگہ انہو پڑھے گا، یعنی اللہم اذہب عنہ سوء ما اجدو، اس انداز سے پڑھے گا. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اور اگر مریض خود یہ عمل کر رہا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ خود ہی عمل کر رہا ہے تو انی پڑھے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ عمل کرنا ہے. اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر جس جگہ لیکوریا کا درد ہے، عموماً یہ لیکوریا کا درد جو ہے وہ ران کے جوڑوں سے شروع ہوتا ہے اور پیر کے ٹخنوں تک اس کا درد رہتا ہے. تو اس حصے پر کہیں بھی ہاتھ رکھ کر یہ عمل کرے. اب ہاتھ ہٹا دے اور جو کچھ پڑا ہے، چاہے تو اپنی ہتھیلی پہ دم کر کے سارے پیروں پر ہاتھ پھیر لے، یا پھر خود ہی پیروں پہ دم کر لے. اس سے انشاءاللہ الکریم جلدی شفا حاصل ہو جائے گی. چلتے ہیں پہلے کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید ہم کچھ سوالات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد رضا ہے. فنسی کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. ساجد رضا نام بتائیں نا؟ جی ساجد رضا. ٹھیک ہے ساجد بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پھنسی کی بیماری سے شفا کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور دیکھ سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرگی کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. مرگی کی شفا کے لیے ٹھیک ہے، ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام احمد رضا ہے. ایف جی این چینل میں میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں روزی روٹی کی برکت کے لیے روحانی علاج بتائیے. ٹھیک ہے، روزی میں برکت کے لیے روحانی علاج. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں مدنی ماحول بن جائے اس کا کوئی عمل بتا دیجیے. گھر میں دینی ماحول کے لیے ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل. جی کوئی استخارہ وغیرہ تھے؟ نہیں. ٹھیک ہے، پھنسی کے لیے کوئی روحانی علاج ایاز بھائی کیا فرمائیں گے؟ جب ابھی گرمی بھی ہیں اور گرمی میں عموماً دانے وغیرہ نکل آتے، گھموریاں بھی نکل آتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل؟ اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ یا رقیبو جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک مارے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے پھوڑی پھنسی سے شفا حاصل ہوگی. ماشاءاللہ 3 بار یا رقیبو پڑھنا ہے، انشاءاللہ پھنسیوں سے شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا، اب مرگی کی بیماری ہے اور اس سے شفا یابی کے لیے جو ہے وہ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا شعیب بھائی مرگی سے شفا یابی کے لیے؟ جی مرگی سے شفا یابی کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو اس بیماری سے شفا ملے گی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ 66 ٹائمز پڑھ کر مرگی کا مریض اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی. اور سورۃ الشمس یہ بھی پڑھ کر جب مرگی کے مریض کو دم کیا جائے، اس کے کان میں بالخصوص اس وقت میں جب اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے تو اس وقت میں بالخصوص اور بالعموم کبھی بھی ان کے ایک مرتبہ سورۃ الشمس پڑھ کر ان کے کانوں میں دم کرے تو بھی اس سے انشاءاللہ عز و جل مرگی کے مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی. ایسا ہے کہ ہوتا ہے بندہ جیسے کہ مرگی کا بندے کو ہو یہ بیماری ہو، اب اس وقت دورہ نہیں پڑا ہو تو یہ روزانہ عمل کرتے رہے، جب دورہ ہے تو گھر والے جو وہی عمل پڑھ کر کے دم کر لیں، اس کے کانوں پر پھونک مار لیں. ہاں یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی آپ کو. اچھا، گھر میں برکت کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، گھر میں برکت ہو جائے اس کے لیے کرنا ہی ہے اپنے گھر کے تمام افراد مل کر کے جو ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کا ورد کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے ایک سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ لکھ کر کے یا لکھوا کر کے آپ لیمنیشن کروا کر کے اس کو گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں خوب برکتیں شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، ایک گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے ایک روحانی علاج جاننا ہے تو دیکھیں گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے روحانی علاج اس سے یہ ہے کہ گھر میں سب سے پہلے تو گھر کے افراد کو چاہیے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر بنائے، گھر کے افراد جو ہیں وہ عبادت کرے، نماز کی پابندی کرے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں دینی ماحول بنے گا. اور گھر کے بچے جو ہے نا عموماً وہ عمل کرتا دیکھتے ہیں نا تو پھر عمل کرتے ہیں. اب اگر گھر کا ماحول ایسا رہا کہ گھر میں برائیاں ہیں، ٹی وی فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہیں، اگر اس طرح گھر کا اگر انداز ہوگا تو پھر بچے وہ دیکھ کر ویسی ہی تربیت حاصل کریں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے کا اچھا ذہن بنے تو سب سے پہلے تو اس کی تربیت ہمیں اپنے پریکٹیکل عمل سے کرنی ہوگی. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ جناب سے گفتگو کریں، بڑوں کو آتا دیکھے، گھر کے بڑے افراد جیسے والدین ہیں یا بڑے بھائی ہیں ان کو آتا دیکھے اور ہم خود کرسی پر بیٹھے ہیں تو اس سے اتر کر ان کو اپنی کرسی پیش کرے. تو بچے جب اس طرح کا ماحول دیکھیں گے تو پھر ان کے انداز میں بھی اسی طرح کی چیزیں آئے گی کہ وہ بڑوں کا ادب کر رہے ہوں گے، آپ جناب سے گفتگو کر رہے ہوں گے. تو آپ گھر کے ماحول کو اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ
اس کا کچھ یہ ہے کہ ایک تو یہ سوال تھا لیکوریا کا روحانی علاج، اور جو میں نے عرض کیا وہ عرق النساء کا روحانی علاج تھا۔ لیکوریا یہ دوسری بیماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے لیکوریا کے مریض کو چاہیے کہ وہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے۔ اچھا، جو میں نے عمل عرض کیا تھا وہ عرق النساء کا مرض تھا۔ لیکوریا کے مریض کی شفا یابی کے لیے 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہے۔ ایک سوال جو یوٹیوب پر موصول ہوا ہے، السلام علیکم، میرا نام فیروز ہے اور امی کا نام ممتاز ہے۔ یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا استخارہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو اپنے گھر کی تکلیفیں دور ہونے کے لیے روحانی علاج عرض کیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام عمران قریشی ہے اور امی کا نام رابعہ ہے۔ میرے بھائی کو غصہ بہت آتا ہے اور گھر میں امی ابو کی بات بھی نہیں مانتے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے آپ کے بھائی کے مسئلے کو عرض کرتے ہیں۔ عمران ہے، ان کی امی کا نام رابعہ ہے۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، ہم بچے کو ایگزام میں کامیابی کی دعا، خواجہ معین الدین چھوٹے بچے ہیں، سوالات کر رہے ہیں ایگزام میں کامیابی کے لیے، تو کیا فرمائیں گے ایگزام میں کامیابی کے لیے؟ بچے ہیں، دل نہ ٹوٹے، ان کو بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی، آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے نا سورہ اخلاص 16 مرتبہ، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اگزام کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ آپ کے اگزام میں آپ کو کامیابی مل جائے گی، لیکن ناظرین یاد رکھے جتنی زیادہ کوششیں ہوگی اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہ عمل کر لیا اور آپ کہیں گے کہ پھر میں کوشش نہیں کروں گا مجھے کامیابی مل جائے گی، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ آپ نے کوششیں بھی جاری رکھنا ہے، آپ پڑھائی بھی کریں اچھے انداز میں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے کچھ آڈیو سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ جی، سوالات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانسی کا مرض کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی شعیب بھائی، کھانسی کی بیماری سے شفا کے لیے کوئی جی، کھانسی کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے 66 بار پڑھنا ہے اور اپنے سینے پہ دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی چاہے کیسی بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک استخارہ بھی کرنا تھا۔ جی، عمران بن رابعہ، انہوں نے کہا تھا کہ غصہ بہت آتا ہے اور نافرمان بھی ہے، تو ان کے استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا وغیرہ کے معاملات نہیں ہے، وقتی پریشانی ہے، آزمائش ہے، باقی حقیقت حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے بچے کو فرما بردار بنائے، اور ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے تعویذات اطاریہ کے بستے پر جا کر روحانی علاج کروا لے، تعویذات لے لیجیے اور کچھ وظائف بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک ہم نے فرما بردار بنانے کے لیے 2 روحانی علاج بھی عرض کیا ہے کہ نافرمان جب سویا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر 1 مرتبہ بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھے، لیکن آواز اتنی بلند نہ ہو کہ سوتے کی آنکھ کھل جائے، لیکن یہ عمل کرے، اول و آخر ایک بار درود پاک، اور جب بھی سورہ اخلاص پڑھے ایک ہی بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل جو ہے ان کی وہ فرما بردار اللہ پاک نے چاہا تو یہ بن جائیں گے۔ اچھا، دوسرا ایک اور یہ ہے کہ کھانسی کے لیے انہوں نے بتائے تھے، جی، تو کھانسی کے لیے ایک دوسرا طبی علاجوں میں سے ایک علاج یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے 40 کشمش کے دانے لے لیجئے اور 3 عدد بادام لے لیجئے، اس پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیجئے اور اس کو کھا لیجئے۔ یہ کھانے کے بعد آپ نے 2 گھنٹے تک پانی نہ پیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کھانسی چاہے کیسی بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دور ہو جائے گی اللہ نے چاہ تو۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے، لیکن ناظرین یاد رکھے آپ نے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لے لیجئے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہ عمل شروع کرا اور آپ کو اس کو فائدے کے زیر نقصان ہونے لگ جائے، تو پلیز آپ اپنا ڈاکٹر، اپنے جو بھی ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کر کے آپ یہ عمل شروع کیجئے گا۔ صحیح جی، ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اشرفی ہے، میں سورات ویراول سے بول رہا ہوں۔
میرے بھائیوں کے نیک رشتے آ نہیں رہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ شادی کے لیے اچھے رشتے آ جائے، اس کے لیے کوئی عمل؟ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سادے سے کاغذ میں آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 ٹائم یہ لکھ لیجئے۔ لکھ کر کے اس کی تعویذ بنا کر کے اپنے بازو پر یا گلے میں پہن لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اچھا رشتہ بھی ملے گا، ساتھ ہی ساتھ اچھا گھر بھی چلے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک عمل روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، آپ یہ بھی کر لیں کہ نماز فجر کے بعد میں آپ نے 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے بعد اللہ کریم سے دعا بھی کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اچھے رشتے کے اسباب، یعنی آپ کے بھائیوں کے لیے اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ ایک سوال موصول ہوا تھا کہ بدن کی کمزوری دور ہونے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کھانا تو کھاتے لیکن وہ کھانا ان کے بدن کو لگ نہیں رہا تھا، کمزور رہتے ہیں یا بار بار بیمار پڑتے ہیں، اس طرح کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کھانا خوراک اچھی ہے لیکن بدن میں جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اچھی غذا کھاتا بھی ہوگا، اس طرح کا بھی کسی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے ایک بہترین گھریلو علاج آپ چاہے تو کر لیں کہ 1 گلاس دودھ، 10 عدد کھجور اور 10 عدد بادام، یہ گرائنڈر کے اندر آپ نے دودھ بھی ڈال دینا ہے، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پہلے کھجور سے گٹلیاں نکال لیجئے گا اور بادام اور کھجوروں کو اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں، یعنی گرائنڈ کریں اس کو۔ جب اس کا جوس تیار ہو جائے تو اگر بڑا شخص ہے، یعنی اس کی عمر اگر 15 سال سے 18 سال سے زیادہ کی عمر ہے تو وہ 1 گلاس صبح و شام یہ پیے، 1 گلاس صبح میں 1 گلاس شام میں پیے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے 8 9 10 سال کی عمر کا ہے تو اس کو یہ 1 کپ صبح و شام استعمال کروائے۔ اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہو گئے۔ اگر قوت حافظہ کمزور ہے اور وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ قوت حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اعصابی کمزوریاں بھی دور ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل دبلے پن کا بھی اس میں علاج ہے۔ اور بار بار اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کا بار بار بیمار ہونا بھی بند ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج کے سلسلے کا ہمارا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے نئے آپ کے مسائل کے ساتھ میں ان کے روحانی علاج بیان کرتے ہوئے پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آئیے اختتام پر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جانے انجانے میں ہوئی خطائیں سب معاف فرما دے، ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ اے سب سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمارے اعمال و کردار کو ستھرا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل گناہوں کی جملہ بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، عبادت میں دل لگا دے، نمازوں میں دل لگا دے، تلاوت قرآن میں دل لگا دے۔ یا اللہ پاک ہم سے جن جن پریشان حالوں نے اپنے مسائل ذکر کیے ہیں تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تو جانتا ہے۔ اے رب ہم سب کی اور ہم سے رابطہ کرنے والوں کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ روئے زمین کے جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں آسان ذرائع سے روزی عطا کر دے، جو روزی پر ہے اور بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، کسی بھی طرح کا مرض ہے تو ہی شافی الامراض ہے ان کو شفا عطا فرما دے، ان کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے آنے والی نسلوں کو گناہوں سے بچا، بری عادتوں سے بچا، بری صحبت سے بچا۔ یا اللہ پاک ہم پر فضل و رحمت فرما دے، ہم سب پر کرم کی نظر فرما دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشکلوں میں میرے
ہر قدم پر